السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پاکستان کے اندر جو بڑے نماز جنازے ہوئے، جہاں پہ لاکھوں کی تعداد کے اندر جو ہیں وہ لوگوں نے شرکت کی، وہ کون کون سی شخصیات تھیں جن کے نماز جنازوں کے اوپر بہت زیادہ عوام کا جو ہے وہ جم غفیر تھا۔ تو ان میں جو سب سے پہلا میں جن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ پاکستان بننے سے پہلے نمایاں ایک شخصیت تھی، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے علم الدین شہید کے بارے میں، جن کو 21 اکتوبر 1929 کو ایک گستاخ رسول کو قتل کرنے کے الزام میں میاں والی کی جیل کے اندر پھانسی دی گئی، اور پھانسی دینے کے بعد آپ کو وہیں پہ جو احاطہ ہوتا ہے جیل کے اندر، وہیں پہ آپ کو دفن کر دیا گیا۔ تو اس پہ مسلمان جو تھے انہوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا، اور اس احتجاج نے جب شدت اختیار کی تو ان میں جو نمایاں پرسنالٹی تھی، شخصیت تھی، جنہوں نے اس پرہجوم جو وہاں پہ لوگ مطالبے تھے اس کے اندر جو موجود تھی، علامہ محمد اقبال، ان کی آواز بھی اس میں شامل تھی۔ اور پھر مسلمانوں کے مطالبے کے اوپر برطانوی جو حکومت ہے، انہوں نے پھر 15 دن کے بعد جو ہے وہ غازی علم الدین شہید کی جو میت تھی وہ مسلمانوں کے حوالے کی۔ تو کیونکہ انہوں نے غازی علم الدین نے ایک گستاخ رسول جس کا نام راج پال تھا اس کو قتل کیا تھا، تو مسلمانوں کی بڑی عقیدت تھی غازی علم الدین شہید سے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ کی میت حوالے کی گئی تو بالکل ایسے تر و تازہ تھی جیسے کوئی ابھی جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی ہو، بالکل ایک فریش چہرہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کو جب تدفین کے لیے لایا جانے لگا تو ان کے نماز جنازے کے اندر تقریباً کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم لاہور کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب تھی، لیکن غازی علم الدین شہید کے جو نماز جنازہ ہے وہاں پہ مورخ لکھتے ہیں کہ تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی، پورے بر صغیر سے لوگ جو ہے وہاں پہ جمع ہوئے اور وہاں پہ ان کی نماز جنازہ کے اندر انہوں نے شرکت کی۔ تقریباً 5 کلومیٹر جو ہے وہ ان کا نماز جنازہ تھا۔ تو جب ان کو قبر میں اتارنے کی باری آئی تو علامہ محمد اقبال اور اس کے علاوہ سید دیدار علی شاہ نے آپ کو خود جو ہے وہ قبر مبارک کے اندر اتارا۔ تو اس دوران مولانا ظفر علی خان بھی موجود تھے وہاں پہ، اور جب انہوں نے دیکھا کہ علامہ محمد اقبال اور سید دیدار علی شاہ جو ہیں وہ غازی علم الدین شہید کو جو ہے وہ قبر مبارک میں اتار رہے ہیں، تو وہ وہیں پہ بے ساختہ بول اٹھے کہ کاش یہ مقام مجھے بھی نصیب ہوا ہوتا۔ تو اس کے بعد جو دوسری یہاں پہ نمایاں شخصیت جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہیں سید عطاء اللہ شاہ بخاری۔ ان کی جو دینی اور خدمات ہیں اور ان سے کسی صورت بھی جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 21 اگست 1961 کو آپ کا انتقال ملتان کے اندر ہوا، اور آپ کے جنازے کے اندر تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ لوگوں نے شرکت کی، اور ان کے جو نماز جنازہ تھا وہ آپ کے فرزند سید ابوذر شاہ بخاری نے جو ہے وہ پڑھایا، اور لوگوں کی عقیدت اور محبت کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا نماز جنازہ کا جو تھا اس کو اندر انہوں نے لمبے لمبے 8 بانس جو ہے وہ باندھ دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کو کندھا دے سکیں۔ تو پھر ہر شخص نے جتنے بھی ہو سکتے تھے کندھا دینے کی ان کو سعادت نصیب ہوئی۔ تو تقریباً ان کا جنازے کا جو جلوس تھا کہا جاتا ہے تقریباً جو ہے وہ 1 میل کے یا 1 میل سے زیادہ کا تھا۔ تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو عام سے قبرستان جلال باقری کے اندر جو ہے وہ آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ تیسرے نمبر پہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا جنازہ پاکستان کی تاریخ میں ملتا ہے وہ جنرل ضیاء الحق کا ہے۔ جنرل ضیاء الحق 19 اگست 1988 کو جو ہے وہ آپ کا نماز جنازہ فیصل مسجد کے احاطے کے اندر جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھا گیا، اور آپ کی جو وفات ہے وہ 17 اگست 1988 کو ایک پر اسرار جو طیارہ تھا C-130 اس کے حادثے کا شکار ہوا اور اس میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو آپ کا نماز جنازے کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی، اور اس کے علاوہ جو ٹی وی کے اوپر جو مناظر دکھائے گئے آپ کی تدفین، آپ کی نماز جنازہ سے لے کر تدفین تک کہ وہ سارے مناظر جو ہیں وہ براہ راست اس ٹائم نشر کیے گئے، اور پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر لوگوں نے جو ہے وہ مناظر وہاں براہ راست دیکھے۔ تو کہا یہی جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد کے اندر مجمع جو ہے وہاں پہ جمع تھا، اور پاکستان کے بڑے نماز جنازوں میں سے جنرل ضیاء الحق کا بھی جنازہ تھا۔
کیونکہ ان کی وفات کے وقت جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر اور آرمی چیف بھی اس ٹائم تھے، تو آپ کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آپ کی تدفین کی گئی۔ فوج پاکستان نے آپ کو 21 توپوں کی جو ہے وہ سلامی پیش کی۔ چوتھے نمبر پہ یہاں پہ جو شخصیت ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے غازی ممتاز قادری۔ غازی ممتاز قادری کا جو نماز جنازہ ہے، کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نماز جنازہ جو ہے وہ غازی ممتاز شہید کا تھا۔ غازی ممتاز شہید نے سلمان تحصیل کو، سابق گورنر پنجاب کو قتل کیا تھا گستاخ رسول کہہ کے، تو آپ کو پھر پھانسی دی گئی اور 29 فروری 2016 کو جو ہے وہ آپ کو پھانسی دی گئی، اور شہادت کے 2 دن بعد یعنی کہ 1 مارچ 2016 کو آپ کا نماز جنازہ لیاقت باغ، راولپنڈی کے لیاقت باغ کے اندر جو ہے وہ پڑھا گیا۔ تو لاکھوں جو عاشقان رسول تھے، جو عقیدت مندان تھے مسلمان، سارے وہاں پہ پہنچے، اور لیاقت باغ کے اطراف کے کہا جاتا ہے کہ لیاقت باغ کی ہر سائڈ کے اوپر تقریباً 3 میل جو ہے وہ عوام ہی عوام، ہر سائڈ کے اوپر تا حد نظر جو ہے وہ ساری نظر آتے تھے۔ بہت بڑا نماز جنازہ پاکستان کی تاریخ کا جو ہے وہ ممتاز قادری صاحب کا نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی جو نماز جنازہ ہے وہ سید حسین الدین شاہ نے پڑھائی، اور پاکستان بھر کے تمام جید علماء کرام نے وہاں پہ اس میں شرکت کی، سیاسی شخصیات نے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کی۔ تقریباً ہر مکاتب فکر کے جو علماء تھے اس نماز جنازے کے اندر وہ دیکھنے کو ملے، تو بڑے جذباتی مناظر جو ہیں وہ اس نماز جنازے کے اندر تھے۔ تو ممتاز قادری کا جو نماز جنازہ ہے اس کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نماز جنازہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنید جمشید کا نماز جنازہ بھی بڑا پاکستان کی تاریخ میں جو بڑے نماز جنازے میں مانا جاتا ہے۔ جنید جمشید نے ایک رنگین زندگی کو چھوڑ کے اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کی خاطر وقف کر دی۔ گلوکاری کے شعبے سے ان کا تعلق تھا سٹارٹ میں، لیکن سارا کچھ چھوڑا، ایسے چھوڑا کہ پھر جو ہے وہ پھر اسلامی تعلیمات میں مصروف ہو گئے، تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ جو زبان سے گانے پہلے ہوتے تھے اس پہ پھر نعت خوانی آ گئی، اور آپ ایک طیارہ حادثے کے اندر جب چترال سے 7 دسمبر 2016 کو چترال سے جب اسلام آباد آ رہے تھے، تو ایک طیارہ حادثے کے اندر جو ہے وہ آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کو ایئر فورس کے ایک اسپیشل طیارے کے ذریعے آپ کی میت کو کراچی میں لایا گیا، اور پاکستانی پرچم کے اندر آپ کی جو میت تھی اس کو جو ہے وہ باقاعدہ قومی پرچم میں پورے اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی تدفین کی گئی، آپ کو گارڈ آنر پیش کیا گیا۔ اور جنید جمشید کا جو نماز جنازہ ہے کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا نماز جنازہ تصور کیا جاتا ہے، جس کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ اس نماز جنازے کے اندر شریک ہوئے۔ اس کے بعد جو نمایاں شخصیت ہیں وہ ہیں مولانا عبدالوہاب صاحب، جو پاکستان کے اندر جو اسلامی تبلیغی جماعت ہے ان کے یہ تیسرے امیر تھے۔ آپ نومبر 2018 کو طویل حالات کے بعد 96 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ نے تقریباً 20 سال تک جو ہے وہ ویل چیئر کے اوپر زندگی گزاری، اور آپ کو جو ہے مختلف مرض تھیں، دمے کی مرض تھا آپ کو، لیکن اس سارے عرصے کے اندر بھی 80 سال انہوں نے اپنی جو زندگی ہے وہ دعوت تبلیغ کے اندر گزاری، اور جس میں یہ 20 برس بھی شامل تھے جو آپ نے عدالت میں گزارے۔ اس دوران بھی آپ اسلامی تعلیمات کی تربیت میں جو ہے وہ مصروف عمل رہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو ریمنڈ کا میدان ہے، گراؤنڈ ہے، وہاں پہ تقریباً 12 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس گراؤنڈ کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو مولانا عبدالوہاب صاحب کی نماز جنازہ کے اندر وہ گراؤنڈ جو ہے وہ تقریباً فل ہو چکی تھی۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ گراؤنڈ فل ہو چکی تھی، اور اس کے علاوہ بھی باہر کافی سارے لوگ موجود تھے۔ تو پاکستان کے بڑے نماز جنازوں میں سے ان کا نماز جنازہ بھی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس میں 12 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پہ شرکت کی تھی۔ آخر میں جس شخصیت کی نماز جنازے کی بات کر رہا ہوں وہ ہیں علامہ خادم حسین رضوی۔ علامہ خادم حسین رضوی کو مینار پاکستان کے اندر آپ کا نماز جنازہ پڑھایا گیا، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو تقریباً صبح 9 بجے نماز جنازہ جو ہے وہ آپ کے گھر سے نکلا۔ 4 گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد بھی جو ہے وہ جو ایمبولینس تھی وہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں نہیں پہنچ پائی۔ تو جب ایمبولینس
जो मीनार पाकिस्तान के साथ एक फ्लाई ओवर है उसके ऊपर पहुंची तो इस हद तक रश हो चुका था, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड भर चुका था, आसपास की सारी सड़कें जो हैं वो भर चुकी। तो फिर क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 4 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे, तो फिर आपकी नमाज जनाजा एम्बुलेंस को फ्लाई ओवर के ऊपर रख के आपकी नमाज जनाजा जो है वो पढ़ाई गई। तो इसके अंदर भी कहा जाता है कि मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड और आसे पासे जितनी भी सड़कें थीं, जितने भी जो एरिया थे वो सारे भर चुके थे। तो लाखों की तादाद के अंदर जो हैं वो लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे शरीक हुए और यहाँ पे तो आपका नमाज जनाजा भी जो है वो पाकिस्तान के तरीके बड़े नमाज जनाजे में उसका शुमार होता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहे।